فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے پیش کی جانے والی کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد کے 20ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ ہم اس کتاب کی جس فصل میں ہیں اس میں حرف ہ سے متعلق الفاظ کے عنوانات کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 349 سے آج ہم پڑھنا شروع کریں گے اور باب نمبر 663۔ اس کا عنوان ہے جن اعمال کو خدا پسند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 3124۔ 3 کام ایسے ہیں جنہیں خدا پسند فرماتا ہے۔ نمبر 1 کم گوئی، 2 کم خوابی، 3 کم خوری۔ 3 کام ایسے ہیں جنہیں خدا ناپسند فرماتا ہے: زیادہ بولنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا۔ نبا صفحہ 361 رسول اکرم۔ حدیث نمبر 3125۔ 3 کام ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے: 1 حق کے ساتھ قیام کرنا، 2 خلق خدا کے لیے تواضع اور فروتنی اختیار کرنا، 3 خدا کے بندوں پر احسان اور ان سے نیکی کرنا۔ نبا صفحہ 361 رسول اکرم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو عنوان بوکس باب نمبر 368 خدا کو ناپسند کام، نیز عنوان جمال باب اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، نیز رفق یعنی نرمی باب نمبر 1530 خدا نرمی کا مالک ہے اور نرمی ہی کو پسند فرماتا ہے، نیز اطعام یعنی کھانا کھلانا باب نمبر 2409 خداوند عالم کھانا کھلانے کو پسند فرماتا ہے۔ باب نمبر 664 عنوان ہے خدا کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال۔ حدیث نمبر 3126۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسلمان کی خوشی کو جاری رکھنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کی خوشی کو جاری رکھنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی بھوک کو سیری میں بدلنا، اس کے دکھوں کو دور کرنا اور اس کے قرضوں کو ادا کرنا۔ بہ جیم 74 صفحہ 283 بے امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3127۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں ہے مومن کو خوشی پہنچانا، اس کی بھوک کو سیری میں تبدیل کرنا، اس کے دکھوں کو دور کرنا اور اس کے قرضوں کو ادا کرنا۔ بہ جیم 74 صفحہ 297 کا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3128۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں محبوب ترین عبادت مومن کو خوشی پہنچانا ہے۔ بہ جیم 74 صفحہ 228 کا صاد 290 کا عین 295 296 صفحہ 312 امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3129۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جن چیزوں کے ذریعے مجھ سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب فریضے کی ادائیگی ہے۔ بہ جیم 75 صفحہ 155، جیم 70 صفحہ 22 سن۔ رسول اکرم۔ حدیث 3130، اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین اعمال میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ بہ جیم 101 صفحہ 49 مل امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3131، روئے زمین پر اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل دعا ہے۔ بہ جیم 93 صفحہ 295، مکا سواد 297 تم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو بوس باب نمبر 369 اللہ کے نزدیک مبغوض ترین عمل، نیز ذکر باب نمبر 1331 ذکر خدا کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ باب نمبر 565 عنوان اس کا ہے محبت کرنے والوں کی عبادت۔ حدیث نمبر 3132، حضرت ادریس علیہ السلام کے صحیفے میں ہے، اس قوم کے لیے خوشخبری ہے جس نے محبت کرتے ہوئے میری عبادت کی، مجھے اپنا رب اور معبود مانا، راتوں کو جاگ کر میری عبادت میں مصروف رہے، دن کو میری رضا کے حصول کے لیے بسر کیا، کسی خوف اور لالچ کے بغیر، نہ ہی جنت اور جہنم کو پیش نظر رکھ کر، بلکہ صحیح محبت، صریح ارادہ اور دوسری تمام مصلحتوں سے کٹ کر صرف میری رضا کے لیے سب کچھ کیا۔ بہ جیم 95 صفحہ 467۔ حدیث 3133، خداوند عالم کی محبت میں حضرت شعیب اس قدر روئے کہ بینائی کھو بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بینائی لوٹا دی، پھر اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی اور خدا نے پھر انہیں بینائی لوٹا دی، تیسری بار پھر اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی پلٹا دی، اور جب چوتھی مرتبہ ایسا ہوا تو خدا نے ان کی طرف وحی کی، اے شعیب یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اگر یہ سلسلہ جہنم کے خوف سے ہے تو میں نے تجھے اس سے محفوظ کر دیا، اگر جنت کے شوق میں ہے تو میں نے جنت تیرے لیے مباح کر دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کیا، میرے معبود و مولا، تو بہتر جانتا ہے کہ میں نہ تو تیری جہنم کے خوف سے روتا ہوں، نہ ہی تیری بہشت کے شوق میں، بلکہ تیری محبت میرے دل میں راسخ ہو گئی ہے، اسی لیے میں جب تک تجھے نہ دیکھ پاؤں اس وقت تک چین اور قرار حاصل نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اگر یہ بات ہے تو پھر میں تیری خدمت کے لیے اپنے کلیم موسیٰ بن عمران کو مقرر کروں گا۔ بہ جیم 12 صفحہ 380 عین کنز خ 32339 قاف رسول اکرم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عین 435 مقربین نیز عبادت کا عنوان باب نمبر 2495 عبادت گزاروں کی قسمیں، نیز ہمت باب نمبر 4025 بلند ترین ہمت، باب نمبر 666 عنوان ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کا حبیب ہوں۔ حدیث نمبر 3134، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے داؤد میری زمین پر رہنے والوں کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کا حبیب ہوں، جو مجھ سے ہم نشینی کرتا ہے میں اس کا جلیس ہوں، جو میرے ذکر سے انس رکھتا ہے میں اس کا مونس ہوں، جو میری صحبت حاصل کرنا چاہتا ہے میں اس کا ساتھی ہوں، جو مجھے اختیار کرتا ہے میں اس کا مختار ہوں، اور جو میری اطاعت کرتا ہے میں اس کی اطاعت کا بدلہ دیتا ہوں۔ جس شخص نے بھی مجھ سے محبت کی
اور میں نے جان لیا کہ یہ محبت اس کے دل سے ہے تو اسے میں اپنے لیے قبول فرماتا ہوں اور اس سے ایسی محبت کرتا ہوں جس سے میری مخلوق میں کوئی فرد سبقت نہیں لے سکتا۔ جو شخص مجھے حقیقی معنوں میں طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے، اور جو میرے علاوہ کسی اور کو طلب کرتا ہے وہ مجھے نہیں پا سکتا۔ اے اہل ارض، دنیا میں غرور کو ترک کر دو، میری کرامت، صحبت، ہم نشینی اور انس اور محبت کی طرف آ جاؤ۔ مجھ سے انس کرو کہ میں تم سے انس و محبت کروں گا اور تمہاری محبت کی طرف پیش قدمی کروں گا۔ بہ جیم 70 صفحہ 26 مسکن۔ اگلا باب ہے باب نمبر 667۔ عنوان ہے جب خدا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 یہاں پہ ہے، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ خدا بھی تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 3135۔ جسے یہ بات جان کر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے تو اسے خدا کی اطاعت پر مبنی کام کرنے چاہیے اور ہماری پیروی کرنی چاہیے۔ کیا اس نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا کہ خداوند عالم فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، بہ جیم 78 صفحہ 224 کا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3136، جب خداوند عالم کسی بندے کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اسے اپنی اطاعت کا الہام فرماتا ہے، اس پر قناعت کو لازم قرار دے دیتا ہے، اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے اور اسے یقین کے ساتھ قوی بنا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بندہ بقدر کفایت چیزوں پر اکتفا کر لیتا ہے اور پاک دامنی کا لباس زیب تن کر لیتا ہے۔ جب کسی کو ناپسند فرماتا ہے تو اس کے دل میں مال کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کے لیے مال کی فراوانی کر دیتا ہے، اسے اس کی دنیا کا الہام کرتا ہے اور اسے اس کی خواہشات کے سپرد کر دیتا ہے، جس سے وہ بندہ اناد و دشمنی کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے اور بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ بہ جیم 103 صفحہ 26 علا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3137، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، پروردگار میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو اپنے بندوں میں سے کس کو دوست رکھتا ہے کہ میں بھی اسے دوست رکھوں۔ ارشاد باری ہوا، جب تم میرے کسی بندے کو دیکھو کہ وہ میرا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس میں میری رضا شامل ہے اور میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ جب میرے کسی بندے کو دیکھو کہ وہ میرا ذکر نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ میں نے اس سے یہ چیز چھپا لی ہے اور میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں۔ بہ جیم 93 صفحہ 160 ند کنز خے 1870۔ حدیث 3138، جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اسے اچھی عبادت کا الہام فرما دیتا ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3139، جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو امانت کو اس کا محبوب بنا دیتا ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3140، جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو سکون قلب اور حلم کو اس کے لیے مزین کر دیتا ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3141، جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اسے سچائی الہام فرما دیتا ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3142، جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنی ہدایت الہام کر دیتا ہے اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3143،
جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں علم کی تڑپ ڈال دیتا ہے. غیر حضرت علی علیہ السلام. حدیث 3144. جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اسے مال کی نفرت عطا کرتا ہے اور اس کی آرزوئیں کوتاہ کر دیتا ہے. غیر حضرت علی علیہ السلام. حدیث 3145. جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اسے قلب سلیم اور خلق محکم عطا فرماتا ہے. غیر حضرت علی علیہ السلام. حدیث 3146. جب خدا کسی بندے کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اسے آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اور جب کسی کو بہت ہی زیادہ دوست رکھنا چاہتا ہے تو کڑی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. لوگوں نے پوچھا کڑی آزمائشیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہ تو اس کے لیے مال باقی رہنے دیتا ہے نہ ہی اولاد. بہ جیم 81 صفحہ 188. ند کنز خ 3793. یہ فض رسول اکرم. اور اس کتاب میں کڑی آزمائشوں میں کے بجائے اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے کے الفاظ ہیں. حدیث 3147. جب خداوند عالم کسی بندے کو عزت عطا فرماتا ہے تو اسے اپنی محبت میں مشغول فرما دیتا ہے. غیر حضرت علی علیہ السلام. قول مؤلف ملاحظہ ہو شہرت باب نمبر 2125 اور ورفعنا لکا ذکرک کے عنوان سے، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. باب نمبر 668. کیا خدا کے نزدیک اپنی منزلت کو جاننا چاہتے ہو؟ یہ اس باب کا عنوان ہے. حدیث 3148. جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہے، کیونکہ خداوند عالم اپنے بندے کو وہی منزلت عطا کرتا ہے جو منزلت بندہ اپنی طرف سے خدا کو دیتا ہے. بہ جیم 71 صفحہ 156. ادا جیم 70 صفحہ 18. عین امام جعفر صادق علیہ السلام. اسی سے ملتی جلتی عبارت ہے سواد 622 رے کنز خ 1882. یہ فض. حدیث 3149. ابن جہم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا، میں آپ کے قربان جاؤں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری قدر و منزلت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ دیکھو کہ میں تمہارے نزدیک کیسا ہوں. بہ جیم 75 صفحہ 118. نون لی. حدیث 3150. جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے. بہ جیم 70 صفحہ 18. لام حضرت علی علیہ السلام. حدیث 3151. جو شخص یہ جاننا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اس کو جاننا چاہیے کہ ہر شخص کو دو امور کا اختیار دیا گیا ہے، دنیاوی امر کا اور اخروی امر کا. پس جس نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کے امر کو اختیار کیا وہ ایسا ہے جس کو خدا سے محبت ہے، اور جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کے امر کو اختیار کیا تو ایسے شخص کی خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. بہ جیم 70 صفحہ 25. جع حضرت علی علیہ السلام. باب نمبر 669. عنوان ہے محبت خدا کی علامت. قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31. اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ خدا بھی تم کو دوست رکھے گا. حدیث شریف ہے نمبر 3152. خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی
وہ شخص جھوٹا ہے جو میری محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن جب رات آ جاتی ہے تو وہ مجھ سے بے خبر ہو کر سویا رہتا ہے۔ کیا ہر محب اپنے حبیب کے ساتھ خلوت کو پسند نہیں کرتا؟ تو اے ابن عمران، میں اپنے دوستوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جب ان پر رات چھا جاتی ہے تو ان کی آنکھیں ان کے دلوں میں بدل جاتی ہیں، میرا قرب ان کی آنکھوں کے سامنے مجسم ہو کر آ جاتا ہے، وہ مجھے یوں مخاطب کرتے ہیں جیسے وہ مجھے دیکھ رہے ہوں اور مجھ سے یوں باتیں کرتے ہیں جیسے میں ان کے سامنے ہوں۔ بے جیم 70 صفحہ 14 لی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3153، خدا کی محبت جب کسی بندے کے باطن میں ذوفگن ہوتی ہے تو اسے ہر مشغول کرنے والی چیز سے اور تاریکی میں ذکر خدا کے علاوہ ہر ذکر سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ خدا سے دوستی رکھنے والا شخص خدا کے ساتھ باطن کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ مخلص ہوتا ہے، گفتگو کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ صادق ہوتا ہے اور عہد و پیمان کے لحاظ سے تمام لوگوں سے زیادہ وفادار ہوتا ہے۔ بے جیم 70 صفحہ 23 مس امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3154، خدا کی محبت ایسی آگ ہے جو جس چیز پر سے بھی گزرتی ہے اسے جلا کر رکھ دیتی ہے، اور خدا کا نور ایسا ہے کہ جہاں پر طلوع ہوتا ہے اس جگہ کو روشن کر دیتا ہے۔ بے جیم 70 صفحہ 23 مس حضرت علی۔ حدیث 3155، خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، جو کسی کو حبیب بناتا ہے اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، جو کسی حبیب سے راضی ہوتا ہے وہ اس کے فعل سے بھی راضی ہوتا ہے، جو کسی حبیب پر بھروسہ کرتا ہے تو اس پر مکمل اعتماد کرتا ہے، جو کسی حبیب کا مشتاق ہوتا ہے اس تک پہنچنے میں ہر طرح کی کوشش کرتا ہے۔ بے جیم 77 صفحہ 43 عدہ جلد 14 صفحہ 40 قلوع، اور اسی کتاب میں ہے جو کسی حبیب سے مانوس ہوتا ہے تو اس کی باتوں کو قبول کرتا ہے اور اس کے افعال پر راضی ہوتا ہے۔ حدیث 3156، اللہ کے ذکر سے محبت خود اس سے محبت کی علامت ہے، اور اس کے ذکر سے دشمنی خود خدا سے دشمنی کی علامت ہے۔ کنز خیس 1776 رسول اکرم۔ حدیث 3157، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا دل راہ خدا میں پیش آنے والی مشکلات کو بہت دوست رکھتا ہے، جبکہ خدا سے بے پرواہ دل آرام طلبی کو دوست رکھتا ہے۔ لہٰذا اے فرزند آدم، تو یہ گمان نہ کر کہ تو نیکی کی سربلندی تک کسی مشقت کے بغیر پہنچ جائے گا، کیونکہ حق بھاری بھی ہوتا ہے اور کڑوا بھی۔ نباہ صفحہ 332 حضرت علی۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو محبت 1، باب نمبر 655، محب کی علامت۔ باب نمبر 670، محبت کرنے والوں کے درجات۔ حدیث 3158، کسی عرابی نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے درجات کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کہ ان کے کس قسم کے درجات ہیں؟ آپ نے فرمایا، ادنا درجے کا محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنی اطاعت کو بہت کم سمجھتا ہے، اپنے گناہ کو بہت بڑا جانتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ دونوں جہانوں میں خدا کے سوا اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر اعرابی پر غش طاری ہو گیا، اور جب اسے افاقہ ہوا تو سوال کیا، تو کیا اس سے بھی اعلیٰ درجے کا محبت کرنے والا کوئی ہے؟ فرمایا، ہاں، 70 درجہ بالا۔ مستد جیم 1 صفحہ 16۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عنوان ایمان، باب ایمان کے درجات۔ باب نمبر 671، عنوان ہے عظیم منزلت۔ حدیث 3159،
اس میں شک نہیں کہ صاحبان عقل وہ لوگ ہیں جنہوں نے غور و فکر کے ساتھ اس قدر عمل کیا کہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت کے وارث بن گئے، یہاں تک کہ فرمایا عقل مند انسان جب اس منزلت پر پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی تمام خواہشات اور محبت اپنے خالق کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے۔ جب ایسا کرتا ہے تو وہ ایک عظیم منزلت پر فائز ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنے رب کو اپنے دل میں پانے لگتا ہے اور حکمت کا وارث بن جاتا ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح دوسرے حکما حکمت کے وارث بنتے ہیں۔ وہ علم کا وارث بن جاتا ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح دوسرے علماء علم کے وارث بنتے ہیں۔ صدق کا وارث بنتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح دوسرے صدیق صدق کے وارث بنتے ہیں۔ کیونکہ حکما خاموشی کی وجہ سے حکمت کے وارث بنتے ہیں، علماء طلب کے ذریعے علم کے وارث بنتے ہیں، اور صدیق خضوع و خشوع اور طویل عبادت کے ذریعے صدق کے وارث بنتے ہیں۔ بہ جیم 70 صفحہ 25 نص امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3160، اللہ تعالیٰ نے ایک صدیق کی طرف وحی فرمائی کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے مشتاق ہوتے ہیں اور میں ان کا مشتاق ہوتا ہوں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں انہیں 3 چیزیں عطا فرماتا ہوں۔ ایک، میں اپنا نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں جس کی مدد سے وہ مجھ سے باخبر ہو جاتے ہیں جس طرح میں ان سے باخبر ہوتا ہوں۔ 2، اگر تمام زمین و آسمان اور ان میں موجود چیزیں سب کی سب ان کی وراثت بن جائیں پھر بھی میں انہیں ان کی نظر میں کم کر دیتا ہوں۔ 3، میں اپنا رخ ان کی طرف کر دیتا ہوں، تم نہیں دیکھتے کہ میں جس کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں تو وہ جانتا ہے کہ میں اسے کیا عطا کرنا چاہتا ہوں۔ بہ جیم 70 صفحہ 26 مسکن۔ حدیث 3161، خداوند عالم فرماتا ہے میرا بندہ جتنا فرائض کی ادائیگی کے ذریعے مجھ سے محبت کرتا ہے اتنا کسی اور چیز کے ذریعے نہیں، وہ نوافل کی ادائیگی کے ذریعے مجھ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بولتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ حملہ کرتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں، اور جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو اسے عطا فرماتا ہوں۔ بہ جیم 70 صفحہ 22 سن رسول اکرم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عین 435 خدا کے مقربین اور عین 477 ملاقات، نیز جنت، باب نمبر 557 عنوان جنت میں پاکیزہ ترین چیز، نیز ثواب، باب نمبر 472 عنوان ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے۔ اگلا باب ہے باب نمبر 672 عنوان ہے اللہ تعالیٰ اور دنیا کی محبت یکجا نہیں ہو سکتی۔ حدیث 3162، دنیا کی محبت اور خدا کی محبت کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نبہ صفحہ نمبر 362 رسول اکرم۔ حدیث 3163، وہ شخص خدا کی محبت کا دعویٰ کیوں کر سکتا ہے جس نے اپنے دل میں دنیا کی محبت کو ٹھہرایا ہوا ہو، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3164، جس طرح سورج اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اسی طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3165، خدا کی قسم وہ شخص خدا سے محبت نہیں کرتا
جو دنیا سے محبت کرتا ہے اور ہمارے غیروں کو دوست رکھتا ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 226 کا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 3166، جو شخص خدا کی ملاقات کو پسند کرتا ہے وہ کھنچ کر دنیا سے باہر آ جاتا ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 3167، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دو۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو دنیا، باب نمبر 1149، دنیا اور آخرت دو باہمی دشمن ہیں کا عنوان ہے۔ نیز باب نمبر 2898، عالم کی سزا سخت ہوگی، دوسرا حصہ۔ باب نمبر 673، مجھے میری مخلوق میں محبوب بناؤ۔ حدیث 3168، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، مجھ سے محبت کرو اور میری مخلوق میں بھی مجھے محبوب بناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ میرے نزدیک تجھ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، لیکن میں بندوں کے دلوں کے بارے میں کیا کروں؟ خداوند عالم نے وحی فرمائی، تم انہیں میری نعمتیں یاد دلاؤ تو وہ مجھے اچھائی کے علاوہ کسی اور چیز سے یاد نہیں کریں گے۔ بہ جیم 13 صفحہ 352 سواد رے، بہ جیم 17 صفحہ 18 قاف، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 3169، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، مجھ سے محبت کرو اور میری مخلوق میں بھی مجھے محبوب بناؤ۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار ٹھیک ہے، میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن تیری مخلوق میں تجھے کیوں کر محبوب بناؤں؟ فرمایا، انہیں میری نعمتیں یاد دلاؤ، کیونکہ جب تم انہیں نعمتیں یاد دلاؤ گے تو وہ مجھ سے محبت کریں گے۔ بہ جیم 14 صفحہ 38 سواد جیم 70 صفحہ 22 رسول اکرم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عین 47 عنوان تبلیغ۔ باب نمبر 674، عنوان ہے خدا کی محبت۔ حدیث 3170، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ایک دعا میں ہے جو آپ ماہ رمضان میں مانگا کرتے تھے، اور تو میرا چہرہ اپنے نور کے ساتھ روشن فرما اور مجھے اپنی محبت سے محبوب بنا۔ بہ جیم 97 صفحہ 341 کا فقہ تحز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حدیث 3171، دعا میں ہے، اے میرے مولا، میری معرفت تیرے لیے میری رہنما ہے اور تجھ سے محبت تیری طرف میرا شفع ہے۔ بہ جیم 98 صفحہ 83 صفحہ 88 امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3172، دعا میں ہے، اے میرے واحد اللہ، میں نے اپنی تمام ہمت تیری ہی طرف موڑ دی ہے، میری تمام رغبت کو اس چیز میں سرور حاصل ہے جو تیرے پاس ہے، اور میری خالص امید اور خوف تیرے ہی لیے ہے، اور تیرے ساتھ میری محبت مانوس ہو چکی ہے۔ بہ جیم 98 صفحہ 89 صفحہ نمبر 92 امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3173، دعا کے الفاظ ہیں، وہ آنکھ اندھی ہو جائے جو تجھے اپنے اوپر نگہبان نہ سمجھے، اور بندے کی ہر حرکت نقصان میں جائے جو اپنے لیے تیری محبت کا حصہ قرار نہ دے۔ بہ جیم 98 صفحہ 226 قبا امام حسن علیہ السلام۔ حدیث 3174، زیارت جامعہ کے الفاظ ہیں، سلام ہو خدا کی طرف بلانے والوں پر اور خدا کی محبت میں کامل افراد پر۔ بہ جیم 102 صفحہ 128 نون۔ حدیث 3175، زیارت امین اللہ کے الفاظ ہیں، خداوندہ تجھ سے ڈرنے والوں اور خضوع و خشوع کرنے والوں کے دل تیرے بارے میں حیران اور سرگردان ہیں، تیرے مشتاق لوگوں کی راہیں تیری جانب کھلی ہوئی ہیں۔ بہ جیم 1 صفحہ
264 میل امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 3176، محبت خدا کے بارے میں قلم چل چکا ہے، لہٰذا جسے خدا اپنے لیے پسند کر لیتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جسے اپنی ناراضی میں مبتلا کرتا ہے اس کی اہانت کرتا ہے۔ خدا کی رضا اور خدا کی توہین خدا کی دو مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جو چاہے اضافہ کر دے۔ بے جیم 71 صفحہ 159 مشکو امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور یہاں پر فصل 1 محبت کے عنوان سے دوسرا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔